باقی رہتی ہے، اس کی کلچرل آئیڈینٹی اور شناخت بھی باقی رہتی ہے۔ یہ وائٹل کمپوننٹ سے کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ اور قومی مفادات ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سالہ سال سے پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا، یہاں کا حکومتی سسٹم، اور جس طرح سے چلنا چاہیے نہیں چل سکا۔ کرپشن آئی، فساد آیا، ایسی پالیسیاں بنائیں گی جو پاکستان کے آئین کے خلاف بھی تھی اور پاکستان کی عوام کی خواہشات اور امنگوں کے خلاف تھی۔ مثلاً افغانستان کی جنگ میں جانا، وہاں پر عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر جو اس پورے ریجن کی دشمن ہے، مل کر افغانستان میں جنگ لڑی۔ یہ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف بھی تھا اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے خلاف بھی تھا، اور پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں ہمسائے میں جو آگ لگی اور اس میں ہم شامل ہوئے، وہ آگ ہمارے ملک میں آئی۔ یہاں نامنی آئی، یہاں تکفیریت آئی، یہاں سوسائٹی کی جو سوشل سٹرکچر تھا، جو ڈیموگرافی تھی، وہ بھی ڈسٹرب ہوا، حتیٰ پاور کی جو ڈیموگرافی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہوئی۔ وہ سوشل سٹرکچر جو پاکستان بناتے وقت موجود تھا اور یوتھ پاور کی ڈیموگرافی جو سوسائٹی کی پاور تھی، وہ بھی ڈیمیج ہوگی، وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، ان بیلنس ہوگی۔ ایسی قوتوں کو طاقتور بنا دیا گیا جو انتہا پسند تھی، جو تکفیری تھی، جو پیسے کی خاطر کام کرنے والی تھی، استعمال ہونے والی تھی۔ مجاہدین کے نام پر لوگوں کو تیار کیا گیا اور ہمارے ملک کو آگ کی کہتے ہیں کہ آگ میں جھونک دیا گیا، عوام کو بھی اور وطن کو بھی، اس کے مفادات کو بھی۔ لہٰذا ان کو بڑی دیر بعد خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ سب سے زیادہ ملک کے اندر جو وکٹم ہوئے اس کے ہم تھے۔ ہمیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر مارا گیا، ہماری مبارکوں پر حملے ہوئے، ہمارے زداری کے جلوسوں پر حملے ہوئے، گھروں پر حملے ہوئے، ڈاکٹروں کو مارا گیا۔ کون بچا اس ظلم و ستم اور قتل و غارت سے؟ چونکہ یہ چہیتے بیٹے تھے، یہ چہیتے لوگ تھے، یہ افغانستان میں ساتھ دے رہے تھے، یہ اور جگہوں پر ساتھ دے رہے تھے۔ اگر ملک کے اندر اس وطن کے بیٹوں کو مار بھی ڈالنا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو خون کیا گیا، ہزاروں گھر اجاڑے گئے۔ جتنی بھی سیاسی حکومتیں موجودہ سے پہلے ہیں ساری شریک رہی ہیں اس میں۔ یہ حکمران ہوتے تھے اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کر رہے تو کہ ہم حکومت نہیں کریں گے، ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر یہ قتل و غارت نہ روکی تو۔ عوام کے حقوق کے لیے کوئی نہیں بولا، مظلوموں اور مقتولوں کے لیے کوئی نہیں بولا، ان کے گھر افسوس کرنے کوئی نہیں آیا۔ یہ تھا اس ملک کا مسئلہ۔ اس فیز سے ہم نکلے، جب یہ آگ جلی تو پھر اس نے ہر کسی کو جلایا، قتل و غارت گری کی آگ، سکولوں کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا، سکولوں میں قتل و غارت گری، کالجز میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اسپتالوں میں، درباروں میں، پھر کوئی نہیں بچا۔ چرچ اور عبادت گاہ جو بھی تھی، جس کی بھی تھی، نہیں بچی۔ یہ اس ملک کے اندر پاکستان کے دشمنوں نے کیا تاکہ پاکستان کمزور ہو جائے، ڈسٹیبلائز ہو جائے، اور یہ بکے ہوئے لوگ، بے رحم لوگ، قاتل، یہ دلدلاتے پھرتے تھے۔ پاکستان اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے۔ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، جو محل وقوع ہے، جہاں اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے، وہاں اس کے تھریٹس اور خطرات بھی لے کے آتا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے۔ امریکہ اس کے رائج کی کوششیں ان کے کنٹرول میں رہے اور ان کے مفادات کے لیے پاکستان استعمال ہے۔ اس وقت جب ہم رہ رہے ہیں، یہ دور ہے شفٹ آف پاور کا، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، ایشیا کی طرف، اور اس شفٹ آف پاور کے پروسیس میں پاکستان گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شفٹ آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ہیجمونی کا ڈاؤن فال، ڈکلائن، امریکہ کی سپریمیسی کا ڈاؤن فال، ڈکلائن، امریکہ کے الائنس کی سپریمیسی کا اور ان کی طاقتوں کا ڈاؤن فال اور ڈکلائن۔ پاور ایشیا کی طرف شفٹ ہوگی، ایشیا دنیا کے اوپر رول کرے گا۔ شفٹ آف پاور کا دور ہے اور یہ منحصر ہے پاکستان کے اوپر۔ اگر چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، چائنا تھریٹ ہے امریکہ کی ہیجمونی کے لیے، اکنامیکل، پولیٹیکل، حتیٰ عسکری ہیجمونی کے لیے اور یورپ کے لیے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، شفٹ آف پاور کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو پاکستان کو کنٹرول کرنا ہو سب کا۔ گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو پاکستان کو کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں ہوگا
تو گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا۔ اگر امریکہ کی جیسے سوویت یونین ٹوٹا ہے، امریکہ کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، پاکستان پر قبضہ کرنا ہے، بھی تو امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے۔ لہذا پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے اساسی دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، کمزور ہونا، یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، اس کی نیشنل سیکورٹی کو، نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے، اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، انڈیا کو سوٹ کرتا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے، ایشیا کے دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سٹیبلٹی پاکستان کے حق میں ہے، ایشیا کے حق میں ہے اور مسلم امہ کے حق میں ہے، کیونکہ امریکہ کے ڈیکلائن سے اور اسرائیل کے ڈیکلائن سے مسلم امہ آزاد ہو جائے گی۔ ان کے تسلط سے ہمارا سرمایہ، ہماری دولت، ہمارا تیل، انرجی ان کے قبضے سے باہر نکل آئے گی۔ لہذا پاکستان اس وقت ان کے نشانے پر ہے۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈسٹربائز ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان مستحکم ہو جاتا ہے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں جو موومنٹ چل رہی ہے، اگر پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر میں دشمن ہوتا نا مرکزی حکومت کا، یہ وقت نہیں ہے پاکستان کو ڈسٹربائز کرنے، پاکستان کو بحران کا شکار کرنے، یہ وقت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، دیکھیں امریکہ کی کیا پالیسی ہے۔ جب اس ریجن کو توڑنے آیا شام میں 70، اس نے خود کا 7,000 ارب ڈالر خرچ کیا رات شام تک، نہیں توڑ سکا، تو انہوں نے سیاسی بحران پیدا کیے۔ لبنان میں ان کا اپنا پرائم منسٹر فساد اسپیکر لے لی، اسے استعفیٰ دلوایا تاکہ وہاں پر سیاسی بحران ہو۔ اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم آیا، اس کے اوپر اختلافات شروع کیے، وہ مظاہرے کروائے، اس نے استعفیٰ نہیں دیا، بم دھماکہ کر کے حکومت کرے۔ اس بیروت میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، عراق کے اندر حکومت بنی، مظاہرے کروائے، جب نہیں گری قتل و غارت گری مظاہروں کے اندر کروا کے حکومت کو گرایا تاکہ سیاسی بحران پیدا ہو جائے۔ پاکستان میں سیاسی بحران اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ان کے الائز کی ضرورت ہے، معاشی بحران کی ضرورت ہے۔ پاکستان پریشر ڈالا جاتا ہے، ہم نے تمہیں 3 ارب ڈالنے سے واپس کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو بحران سے نکالو، اسرائیل کو مایوسی سے نکالو، لہذا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بھی تو پیسے واپس کرو، بھی تو بحرانوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت جو ایک مولانا صاحب کی سربراہی میں پاکستان میں تحریک چل رہی ہے، یہ تحریک پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے، اور کوئی بھی اس کی اجازت پاکستانی باشعور نہیں دے گا۔ جو بولی دشمن بول رہے ہیں وہی بول رہے ہیں۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس ملک کے اندر، انتہا پسندی پھیلائی گئی اور سیاسی سرپرستی کی گئی اس کی۔ لہذا اس وقت پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان رہے گا، آپ کی سیاست بھی رہے گی، آپ کا توڑ جوڑ بھی رہے گا، آپ جو بھی کرنا چاہو گے کرو گے جو سے پہلے کرتے رہو۔ ابھی وقت ہے کہ پاکستان کو ان خطرات سے بچایا جائے، پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دورے پر کھڑا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ حکم دہن اگر حکومت گرتی ہے پاکستان میں، جیسے لبنان میں حکومت اب نہیں بن پا رہی ہے، عراق میں برا حال ہے، یمن میں برا حال حکومت گرا کر کی ہے، یہاں پر حکومت نہیں بننے کی، لیبیا کے حالات آپ کے سامنے، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے، کس قدر وہاں پر نہ ہونے کے برابر حکومت ہے۔ پاکستان میں پھر کوئی پاکستان کو بیٹھا نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے ضرورت ہے پاکستان کے باشعور لوگوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو بھی موومنٹ ہے، یہ موومنٹ پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، ہاں پاکستان کے دشمنوں کے حق میں۔ اس کا نتیجہ اور فائدہ دیکھیں، اور ویسٹرن ایشیا سے امریکہ اور اسرائیل کے جو طریقہ کار ہے، اگر وہاں پر حکومتوں کو نہیں توڑ سکے، نہیں گرا سکے، سیاسی بحران کھڑا کرو، سیاسی بحران کر کے کمزور کرو، پھر توڑو۔ لہذا پاکستان اس وقت ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وہاں جائیں، پارلیمنٹ کے اندر جا کر کھڑے ہو کے بات کریں، عدم اعتماد لے کے حکومت کے خلاف سیاسی طریقہ اختیار کریں، اور یہ جناب والا خدا نہ خواستہ کہ جو آپ موومنٹ کی ہو تو پتہ نہیں کس کس کی بات کرتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ جلوسوں کے اندر بھی حادثہ رونما ہو گیا، دشمن فائدہ اٹھائے گا، اور دشمن کو فائدہ پہنچانا عقل مندی نہیں ہے۔ شکریہ۔ علامہ صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس وقت جو حکومت ہے آپ اس کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟
اور اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ اس وقت جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی چیز کے اندر جو ہے مہنگائی کی جاتی ہے۔ آپ مطمئن ہیں حکومت کی پالیسی؟ کوئی بھی پاکستان میں جس طرح سے سسٹم چل رہے ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، جو حالات ہیں مہنگائی ہے، کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں حکومت خود بھی اطمینان کا اظہار نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ ہم بہتری کی کوشش کریں گے۔ میں نے جو بات کی ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے، حکومت کے قومی مفادات کی بات نہیں کی ہے۔ اگر حکومت گرانے سے مہنگائی ختم ہوتی ہے آپ کر لیں، اگر حکومت گرانے سے دشمن کو فائدہ ہوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے، جو علاقائی صورتحال ہے، دنیا کی صورتحال اس کو سامنے رکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن پاکستان کے قومی مفادات کو، پورے ریجن کو، شفٹ آف پاور کے پروسیس کو نقصان پہنچائے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کا ازالہ بہت مشکل ہوگا۔ میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی ہے، ٹھیک ہونی چاہیے، کوئی نہیں کہے گا کہ مہنگائی اچھی چیز ہے، کوئی نہیں کہے گا جی گیس نہیں اچھی چیز ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں برائڈر نگاہ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایسی موومنٹ نہ چلائیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ عقل مند سیاستدان کا ثبوت دیں۔ سیاستدان بند گلی میں نہیں جاتے، سیاستدان براہ راست دو بدو اور کرتان بدن جنگ نہیں لڑتے، وہ لچک دکھاتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے کھل کر پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی جو مولانا حضور آباد چلا رہے ہیں ان کی مخالفت کی ہے، کیا حل ہونا چاہیے؟ کوئی حل آپ کی نظر میں ہے؟ اس طرح سے دیکھیے اگر ہوم ورک کریں اپنا، یہ سارے سیاستدان ہوم ورک کریں۔ اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے موجودہ حکومت بنی ہے، اس کے اندر وزیر کون ہے؟ پرانے سال اکثر ہو سیاسی جماعتیں اپنا ہوم ورک ہی نہیں کرتی، اپنے افراد کی تربیت نہیں کرتی، ڈلیوری نہیں کرتی۔ انہیں صرف حکومت میں پاور میں آنے کا شوق ہوتا ہے، باقی اور کوئی نہیں۔ ڈلیور کریں، افراد کی تربیت کریں، شیڈو گورنمنٹ بنائیں اور حکومت کے اوپر نقد کریں، لوگوں کو بتائیں جو طریقہ کار ہے، میڈیا ہے، لوگ اویئر ہوں گے جو طریقہ کار ہے، مہذب طریقہ کار ہے۔ کیا کوئی شیڈو گورنمنٹ ہے کوئی اپوزیشن کی جو وزارت صحت کو دیکھ رہی ہو، وزارت تعلیم کو دیکھ رہی ہو، وزارت خارجہ کو دیکھ رہی ہو، ایگریکلچر کی وزارت کو دیکھتی ہو؟ ہے یہاں پر شیڈو گورنمنٹس کوئی نظر رکھتے ہیں؟ یہ ہرگز۔ بجٹ جب پیش ہوتا ہے کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی بجٹ کے اندر، کتنی کی کٹ موشن ہوتی ہے اس کے اندر؟ ہوم ورک نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے، وہ کیوں مقدس ہو کرپٹ؟ 1 روپیہ کی بھی امانت داری میں خیانت کرنے والا اس کو حق نہیں امانت دوبارہ اس کی بات جائے۔ علامہ صاحب، آپ نے یہ کہا کہ تیاری تو وزیر تو خود کہتا ہے میری تیاری کی مجھے حکومت دے دی گئی۔ دوسرا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ حکومت کی طرف سے اگر سیاستدانوں کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگائے جائیں جو کہ 2.5 سال میں ثابت ہی نہ ہو، ان کے پاسپورٹ جو ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 14 قتل ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، ثابت ہوئے کسی کے اوپر؟ قتل ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ عورتوں کے میں گولی ماری گئی تھی نہیں ماری گئی تھی؟ ثابت ہو سکے؟ آپ چلیں گے جیلوں کے اندر، کتنے لوگوں کے بے گناہ جیلوں کے اندر پڑے گئے، قتل نہیں کیا جیل میں، پھانسی بھی لگ جاتی۔ ہمارے جوڈیشری کے سسٹم میں ریفارم کی ضرورت ہے جہاں پر طاقتور بچ جاتا ہے اور بے گناہ رگڑا لگتا رہتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے البتہ کسی پر بے گناہ پر کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے۔ آئین کی حکمرانی کو انشور کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، قانون کی برداری ہونی چاہیے، اور کوئی بھی حکومت آئے جو پہلی بار حکومت کریں گے ان کو ٹرینڈ نہیں ہوں گے، آسان سے سیکھیں گے۔ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو بہت سیکھے ہوئے تھے، بہت جانتے تھے، ان کی باقاعدہ تربیت کر کے لایا گیا تھا، نہیں وہ بھی اسی طرح سے آگے تباہ کر۔ تو بہرحال اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں نہ کسی حکومت کے حوالے سے کر رہا ہوں، نہ کسی حکومت کے حوالے سے کر رہا ہوں، نہ میں پاکستان کے قومی مفادات کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ ہم نے شہید دیے، ہمیں شناختی کارڈ دے کے مارا گیا، انہوں نے کیا دیا ہے؟ ہم نے آج تک ملک کی سلامتی کے خلاف کام نہیں کیا، وطن کے خلاف کام نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے مسنگ پرسن ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ظلم ہے ہمارے اوپر۔ ہم نے آج تک خود کچھ حملہ نہیں کیا، پاکستان کے کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا، ہمارے بچے گواہ ہیں، ہمارے بچے مسنگ ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم اگر کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو پاکستان کو نقصان ہی پہنچائیں گے، اور آج تک ہمارا رویہ صحیح رہا ہے، مہذب ہے، کلچرڈ ہے، سیولائزڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس ملک کے اندر کون کون پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی پالیسی سے
नहीं है। उसके अलावा वजह फरमाया मिसिंग पर्सन के हवाले से कई कुर्बानियाँ हम लोगों ने वो हड़ताल की और दीगर धरने। मौजूदा हुकूमत की बात पॉलिसियाँ ठीक है, बात पॉलिसियाँ ठीक है, इसराइल को कबूल ना करने की पॉलिसी ठीक है, हम तइद करते हैं। पाकिस्तान जो अपनी पॉलिसी को आज़ाद कर रहा है और एक चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की और इस नए बलाद की तरफ आ रहा है, बहुत अच्छा है। एक नेचुरल लाइन से पाकिस्तान को इधर ही आना चाहिए, यहाँ से अमेरिका के पाँव काटने चाहिए। कोई यहाँ से एलियन है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ मनाएगा। जैसा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। अपोजिशन और हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए, हुकूमत तनहा नहीं कर सकती। अगर अपोजिशन के साथ जो इस वक्त रवैया है, आपका कहना यह कि वो साथ बैठे, तो कैसे बैठेगी जिस तक उनके ऊपर इस तरह के केस? मेरी बात सुने अपोजिशन। और वज़ीर सुने मेरी बात, मेरा सवाल मुकम्मल हो जाना था। अगर वज़ीर आज़म खड़ा होकर मुंह पे हाथ फेर के ये कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, तो किस तरह से मसले पसंदी आएगी? किस तरह देखिए ये पाकिस्तान के मजमूई तौर पर गैर अखलाकी रवैये तमाम सियासतदानों के, मजमूई तौर पर सबके गैर अखलाकी रवैये, कोई सिर्फ वो नहीं है। लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट में मौजूद है, सेनेट में मौजूद है। सेनेट किस लिए है, पार्लियामेंट किस लिए है? सड़कों में तो हम जाए जिनका कोई पार्लियामेंट में नहीं होता है। ये तो पार्लियामेंट में, सेनेट में वहां बैठ के बात करें, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपना होमवर्क करते? क्यों नहीं चीजों को बेहतर, महंगाई खत्म करने के लिए वहां पर क्यों नहीं तजावीज लेके आते? क्यों नहीं ये काम करते? बाकी जहां तक ताल्लुक है कि अपोजिशन को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए, अपोजिशन के साथ बात करनी चाहिए, मुहज़्ज़म लोग बात करते हैं, और मेरे ख्याल में ये राब्ता बातचीत करने का नहीं टूटना चाहिए, कभी भी बात होनी चाहिए। ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई की हिमायत करते हैं आप? जो ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ सब हम ज़मीनी इलेक्शन में हर इलाके के मुताबिक देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा फायदा किस में है, कौन बेहतर कैंडिडेट है, कौन अच्छा कैंडिडेट, कौन खिदमत करेगा। हम किसी के अलाई नहीं है जी, क्या? लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। हम मजलूम है इस मुल्क में। बैठे रहिएगा, बैठे रहिएगा, थैंक यू। 2 मिनट, 1 मिनट बैठे रहिएगा।